کیا پابندیاں واقعی کسی ملک کو کمزور کرتی ہے یا وہ آہستہ آہستہ عالمی نظام کو اپنے حق میں دوبارہ ترتیب دیتی ہے؟ اب ذرا بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں۔ اگر عالمی معاشی نظام کو خاموش طاقت کا میدان سمجھا جائے تو پابندیاں اس میدان میں سب سے نرم مگر گہرا ہتھیار بن کر سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ کسی کھلی جنگ یا فوری تصادم کے بغیر ہی ریاستوں کے رویوں کو آہستہ آہستہ بدل دیتی ہے۔ ابتدا میں یہ صرف مالی یا تجارتی رکاوٹ لگتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہی ریاست کے فیصلوں کے دائرے کو محدود کرنا شروع کر دیتی ہے، جہاں ہر پالیسی، ہر معاہدہ اور ہر حکمت عملی ایک پوشیدہ دباؤ کے تحت ترتیب پاتی ہے۔ جب کسی ملک کے پاس راستے کم ہو جائے تو وہ اپنی ترجیحات کو بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی مجبوری دراصل اس کی خود مختاری کو خاموشی سے متاثر کرتی ہے۔ اس عمل میں کوئی فوری شور یا نمایاں تصادم نہیں ہوتا، مگر مسلسل دباؤ ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جہاں طاقت کا مطلب صرف وسائل یا معیشت کی جسامت نہیں رہتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون نظام کے اصولوں کو کنٹرول کر سکتا ہے اور کون ان اصولوں کے اندر رہ کر فیصلے کرنے پر مجبور ہے۔ یوں پابندیاں نہ صرف ایک ملک کو محدود کرتی ہے بلکہ پوری عالمی نظام کے توازن کو بھی آہستہ آہستہ اپنی سمت میں موڑ دیتی ہے۔ پابندیاں فیصلہ سازی کو کیسے محدود کرتی ہے؟ جب کسی ریاست پر پابندیاں لگتی ہے تو ابتدا میں یہ ایک محدود دائرے کی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے صرف تجارت یا مالی لین دین متاثر ہو رہا ہو، لیکن وقت کے ساتھ یہی پابندیاں ایک وسیع اثر پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے جو ریاست کے ہر بڑے اور چھوٹے فیصلے تک پہنچ جاتا ہے۔ جب بیرونی راستے بند ہونے لگے، سرمایہ کی آمد کم ہو جائے اور عالمی منڈیوں تک رسائی مشکل ہو جائے تو ریاست کے پاس آپشنز کم ہوتے جاتی ہے۔ ہر فیصلہ ایک کھلے انتخاب کی بجائے ایک مجبور انتخاب بن جاتا ہے۔ اس صورتحال میں پالیسی سازی کا رخ بدلنے لگتا ہے، جہاں اصل مقصد ترقی یا وسعت نہیں رہتا بلکہ پابندیوں کے اثر سے بچنا بن جاتا ہے۔ یہ دباؤ صرف معیشت تک محدود نہیں رہتا بلکہ خارجہ پالیسی، دفاعی حکمت عملی اور حتیٰ کہ اندرونی ترجیحات بھی اسی کے مطابق ڈلنے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ایک مستقل رویہ بن جاتا ہے جہاں ریاست اپنی طاقت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی کمزوری کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرتی ہے، اور یہی تبدیلی آہستہ آہستہ اس کی خود مختاری کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ فیصلوں کا مرکز اس کی اپنے مفاد کے بجائے بیرونی دباؤ کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ مالی نظام سے کٹاؤ ریاست کو کہا رہ جاتا ہے۔ جب کسی ملک کو عالمی مالی نظام سے جزوی یا مکمل طور پر الگ کیا جاتا ہے تو ابتدا میں ایک محدود اور تکنیکی نوعیت کا قدم محسوس ہوتا ہے، جیسے صرف بینکنگ چینلز یا ادائیگی کے طریقے متاثر ہوئے ہو، لیکن حقیقت میں اس کے اثرات آہستہ آہستہ معیشت کے ہر حصے میں پھیلنے لگتے ہیں، کیونکہ عالمی مالی نظام صرف لین دین کا ذریعہ نہیں بلکہ اعتماد، رفتار اور استحکام کا ایک مکمل ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب اس سے کٹاؤ پیدا ہوتا ہے تو سرمایہ کی روانی متاثر ہوتی ہے، بیرونی سرمایہ کاری کم ہونے لگتی ہے اور مقامی کاروبار غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس دباؤ کے تحت ریاستوں کو متبادل راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں، جیسے نئی ادائیگی نظام، غیر رسمی چینلز یا محدود شراکت داریاں، مگر یہ راستے عموماً مہنگے، سست اور غیر مستحکم ہوتے ہیں، جس سے معیشت پر مزید بوجھ بڑھتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ مسلسل غیر یقینی کیفیت ایک ایسا ماحول بنا دیتی ہے جہاں طویل مدتی منصوبہ بندی مشکل ہو جاتی ہے، سرمایہ کار پیچھے ہٹتے ہیں اور ریاست کی توجہ ترقی سے ہٹ کر صرف نظام کو چلائے رکھنے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ یوں معیشت ایک ایسے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں بقا ہی سب سے بڑی ترجیح بن جاتی ہے۔ کیا پابندیاں اندرونی نظام کو بدل دیتی ہے؟ پابندیوں کا اثر صرف بیرونی تعلقات تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ آہستہ آہستہ ریاست کے اندرونی ڈھانچے کو بھی نئی شکل دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب وسائل محدود ہو جائے اور عالمی نظام تک رسائی کم ہو جائے تو ریاست کے پاس اپنے نظام کو سنبھالنے کے لیے کنٹرول بڑھانے کے سوا زیادہ راستے نہیں بچتے۔ ابتدا میں یہ کنٹرول وقتی ضرورت کے طور پر سامنے آتا ہے، جیسے اہم شعبوں کو محفوظ بنانا یا سپلائی کو برقرار رکھنا، مگر وقت کے ساتھ یہ عمل مستقل پالیسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی کنٹرول کے دباؤ میں نجی شعبہ اپنی وسعت کھونے لگتا ہے، کیونکہ اسے آزادی کی بجائے پابندیوں کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے، اور ریاستی ادارے معیشت کے بڑے حصوں پر براہ راست اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ نتیجتاً ایک ایسا معاشی ماڈل ابھرتا ہے جو کھلے مقابلے اور جدت کے بجائے محدود رسائی اور کنٹرول پر قائم ہوتا ہے۔ اس ماحول میں وقتی استحکام تو پیدا ہو سکتا ہے، مگر طویل مدت میں یہی بندش معیشت کی لچک کو کمزور کر دیتی ہے۔ نئے مواقع محدود ہو جاتے ہیں اور ریاست کا انحصار اپنی ہی وسائل پر بڑھنے لگتا ہے، جس سے آگے بڑھنے کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ پابندیاں عالمی تجارت کے بہاؤ کو کیسے موڑتی ہے؟ جب کسی بڑے یا درمیانی درجے کے ملک پر پابندیاں لگتی ہے تو عالمی تجارت کا بہاؤ اپنی پرانی سمت میں برقرار نہیں رہتا بلکہ آہستہ آہستہ نئے راستے تلاش کرنے لگتا ہے، کیونکہ تجارت کی فطرت رکنے کی نہیں بلکہ خود کو ایڈجسٹ کرنے کی ہوتی ہے۔ ابتدا میں یہ تبدیلی چھوٹے پیمانے پر نظر آتی ہے، جیسے کچھ سپلائرز یا خریدار تبدیل ہو جائے، مگر وقت کے ساتھ یہی عمل ایک بڑے نیٹ ورک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس تبدیلی کے دباؤ میں ممالک اپنے مفادات کے مطابق نئے شراکت دار تلاش کرتے ہیں، جس سے نئے اتحاد بنتے ہیں اور پرانے تعلقات کمزور ہونے لگتے ہیں۔
وہ ممالک جو پہلے عالمی نظام کے کنارے پر تھے اب متبادل راستوں کے ذریعے اہم کردار حاصل کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ پابندیوں سے متاثرہ ریاستوں کے لیے دروازہ بن جاتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں تجارت کے نئے راستے، نئی ادائیگی طریقے اور نئی ترجیحات سامنے آتی ہے جو آہستہ آہستہ ایک مختلف معاشی نقشہ تیار کرتی ہے۔ یوں پابندیاں صرف ایک ملک کو محدود نہیں کرتی بلکہ پورے عالمی نظام کے توازن کو بدل دیتی ہے، جہاں طاقت اور مرکزیت نئے سرے سے تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا پابندیاں طاقت کا مرکز تبدیل کر دیتی ہے؟ جب ایک ریاست بار بار پابندیاں استعمال کرتی ہے تو ابتدا میں یہ حکمت عملی اسے فوری برتری دیتی ہے، کیونکہ عالمی مالی اور تجارتی نظام پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے اور دوسرے ممالک اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے اندر رہ کر کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر پابندیاں ایک مؤثر دباؤ کا ذریعہ بن جاتی ہے جو مخالف ریاستوں کے فیصلوں کو محدود کرتی ہے اور انہیں اپنی پالیسیز بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ہی مسلسل استعمال ایک نئے رد عمل کو جنم دیتا ہے، جہاں باقی دنیا اس انحصار کو کم کرنے کے لیے متبادل راستے تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے، جیسے نئی مالیاتی نظام، علاقائی اتحاد یا مقامی کرنسیوں میں تجارت۔ یہ عمل فوری طور پر مکمل نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، مگر اس کے دباؤ میں ایک ایسا متوازی ڈھانچہ بننے لگتا ہے جو اصل نظام کے اثر کو کم کرتا ہے۔ نتیجتاً وہ ریاست جو ابتدا میں پابندیوں کے ذریعے اپنا کنٹرول بڑھا رہی تھی، طویل مدت میں اسی عمل کی وجہ سے اپنی گرفت کھونے لگتی ہے، کیونکہ طاقت کا مرکز ایک جگہ رہنے کے بجائے مختلف حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پابندیاں ٹیکنالوجی اور خود انحصاری کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ جب کسی ملک پر تکنیکی یا صنعتی پابندیاں لگتی ہے تو ابتدا میں اس کی رفتار واضح طور پر سست پڑتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ ضروری ٹیکنالوجی، مشینری یا مہارت تک رسائی محدود ہو جاتی ہے اور جاری منصوبے رکنے لگتے ہیں۔ اس مرحلے پر معیشت ایک خلا محسوس کرتی ہے جہاں باہر سے آنے والی سہولت اچانک ختم ہو جاتی ہے، مگر یہی خلا ایک نئے دباؤ کو جنم دیتا ہے جو ریاست کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی اندرونی صلاحیتوں کو تیزی سے ترقی دے۔ ابتدا میں یہ عمل غیر مؤثر اور مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو مکمل مہارت موجود ہوتی ہے اور نہ ہی وہی معیار فوری طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے، جس سے وسائل کا ضیاع بھی ہوتا ہے اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ کوشش مسلسل جاری رہے تو آہستہ آہستہ ایک ایسا مقامی ڈھانچہ بننا شروع ہو جاتا ہے جو پہلے بیرونی مدد پر کھڑا تھا مگر اب خود اپنے قدموں پر کھڑا ہونے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ خود انحصاری صرف ایک ضرورت نہیں رہتی بلکہ ایک حکمت عملی بن جاتی ہے، اور یہی تبدیلی طویل مدت میں طاقت کے توازن کو غیر متوقع انداز میں بدل دیتی ہے، کیونکہ انحصار کم ہونے کے ساتھ ریاست کے فیصلے بھی زیادہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ کیا پابندیاں اعتماد کو مستقل طور پر متاثر کرتی ہے؟ عالمی معاشی نظام صرف قوانین اور معاہدوں پر قائم نہیں ہوتا بلکہ اس کی اصل بنیاد اعتماد ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ریاست یہ یقین رکھتی ہے کہ نظام سب کے لیے یکساں ہے تب ہی وہ اس میں اپنے اثاثے، تجارت اور سرمایہ کاری محفوظ سمجھتی ہے۔ لیکن جب پابندیاں بار بار اور مختلف صورتوں میں استعمال ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ تاثر مضبوط ہونے لگتا ہے کہ یہ نظام غیر جانبدار نہیں بلکہ ایک محسوس طاقت کے مفاد کا آلہ ہے۔ اس احساس کے پیدا ہونے سے ایک خاموش دباؤ جنم لیتا ہے، جہاں ممالک اپنے مالی اثاثوں کو مختلف جگہوں پر منتقل کرنے، تجارت کے نئے راستے بنانے اور شراکت داری کو از سر نو ترتیب دینے لگتے ہیں تاکہ وہ کسی ایک نظام پر مکمل انحصار سے بچ سکے۔ ابتدا میں یہ اقدامات محدود اور احتیاطی نوعیت کے ہوتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ یہی رویہ ایک وسیع رجحان میں بدل جاتا ہے۔ نتیجتاً ایک ایسی فضا بنتی ہے جہاں عالمی نظام کی یکسانیت کمزور ہونے لگتی ہے، مختلف بلاکس اور متبادل ڈھانچے سامنے آتے ہیں اور ہر ریاست اپنی بقا اور تحفظ کے لیے الگ راستہ اختیار کرنے لگتی ہے، جس سے مجموعی طور پر نظام کی یکجہتی بکھرنے لگتی ہے۔ کیا پابندیاں وقتی دباؤ ہے یا مستقل ڈھانچہ؟ شروع میں پابندیاں ایک وقتی رد عمل کے طور پر سامنے آتی ہے جن کا مقصد کسی خاص عمل یا پالیسی کو روکنا ہوتا ہے، مگر جب یہی پابندیاں بار بار اور مختلف انداز میں استعمال کی جانے لگے تو وہ محض ایک ہنگامی قدم نہیں رہتی بلکہ آہستہ آہستہ ایک مستقل ڈھانچے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس تسلسل کے نتیجے میں ایک ایسا دباؤ پیدا ہوتا ہے جو صرف ہدف بننے والی ریاست تک محدود نہیں رہتا بلکہ عالمی نظام میں شامل دیگر ممالک کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ریاستیں اس بدلتی ہوئی حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اپنی معاشی حکمت عملی، تجارتی راستے، مالیاتی نظام اور یہاں تک کہ خارجہ تعلقات کو بھی اسی دباؤ کے مطابق ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ ممالک نئے اتحاد بناتے ہیں، کچھ متبادل مالیاتی نظام تلاش کرتے ہیں، جبکہ کچھ اپنی اندرونی پیداوار کو مضبوط بنانے پر زور دیتے ہیں تاکہ بیرونی دباؤ کم کیا جا سکے۔ وقت کے ساتھ یہ مسلسل رد عمل ایک نئے نظام کو جنم دیتا ہے جہاں پابندیاں صرف ایک پالیسی ٹول نہیں رہتی بلکہ عالمی طاقت کے اظہار کا ایک مستقل ذریعہ بن جاتی ہے، اور یوں وہ خود ایک مکمل نظام کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔
अब इस तजिए का खुलासा समझते हैं। पाबंदियाँ बज़ाहिर खामोशी से काम करती है, उनमें जंग जैसा शोर या फौरी तबाही नज़र नहीं आती, मगर इनका असर नहायत गहरा और देर पा होता है। ये बराह रास्त ताकत के इस्तेमाल के बजाय उसके बहाव को बदल देती है, यानी तजारत के रास्ते, मालियाती निज़ाम, सरमायाकारी के ज़राए और टेक्नोलॉजी तक रसाई सब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। जब ये रास्ते बदलते हैं तो निज़ाम बहुत एक नई शक्ल अख्तियार कर लेता है, जहाँ पुराने उसूल कमज़ोर पड़ जाते हैं और नए उसूल उभरने लगते हैं। रियासतें इस दबाव को महसूस करती हुई सिर्फ रद्द अमल नहीं देते, बल्कि अपनी हिकमत अमली को असर नौ तरतीब देती है। कुछ ममालिक नई तजारती शराकतदार तलाश करते हैं, कुछ मुतबादिल करेंसी निज़ाम की तरफ बढ़ते हैं, जबकि कुछ अपनी अंदरूनी सलाहियतों को बढ़ाने पर तवज्जो देते हैं ताकि बैरूनी इन्हिसार कम हो सके। इस पूरी अमल में एक खामोश तब्दीली जन्म लेती है जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होती जाती है। यूँ असल ताकत सिर्फ इस बात में नहीं रहती कि कौन पाबंदियाँ लगा सकता है, बल्कि इसमें होती है कि कौन इन पाबंदियों के बावजूद नए रास्ते तलाश कर सकता है, खुद को डाल सकता है और एक बदलती हुई निज़ाम में अपनी जगह बरकरार रख सकता है।